الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے۔ بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے۔ مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے منع فرمایا، فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام۔ حضور کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر گئے؟ اس آزمائش سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی۔ اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے، اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں ہیں۔ کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں، مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا۔ یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے۔
تو اب کسی اور کی گنجائش ہے. ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے, اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں, اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے, جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے, گنجائش ہے. اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے, 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, 30. لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. 30 کے قریب. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا, اور 1 2 4 نہیں, ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا. بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ, وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وہی آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے, لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا, اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا, تابع دار تھا, وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں. معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. 2 مقصد ہے. ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں, معاذ اللہ. پہلا اس کا آنے کا مقصد ہو گیا. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے, موجود ہے, قرآن حدیث نماز روزہ حج زکوٰۃ, میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں, جہاد نہیں کرنا, کفر کے خلاف لڑنا. آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی, اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں, احمدی بھی کہتے ہیں, قادیانی بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے مرتد. ان دونوں میں فرق ہے. عیسائی, یہودی, سکھ, ہندو یہ کافر ہے, ان کا اپنا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ کر رہے ہیں. اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا, موج کریں, لگے رہے, ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے. ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, قرآن والا کہتا ہے, اسلام والا کہتا ہے, لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے, نیا عقیدہ کرتا ہے, وہ مرتد ہے, اس پر سختی کرنے کا حکم ہے. مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے, بروزی. نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا, کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف, جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے. تو تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی, یہ لفظ بھی نہیں کہنے, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے, یہ تو 2 4 جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے, لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں, مرزئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے, فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا, پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا, ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں, ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں, لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے پھٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے, جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ, جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح, مداری کا دور ہے.
اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا. پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں, معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی. اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں, جو گندے نظریات کے حامل لوگ, جو طرح طرح کی, آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا بچہ فیسی کرے صحیح, جائے جدھر مرضی, بی ایس سی کرے بس وہ. اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کہا مانے چاہے نہ مانے, سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں, مانتی سائنس تو نہ مانے, کیا اس میں حرج ہے. ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں, اس میں ایک کھانسی بھی ہے, چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی, سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی. جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے. تو سائنس مانے, حکمت جو مرضی کہے. ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں, قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی, آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی, فلانے کو تو نہیں تھی, سسرال میں میکے میں. بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک کو دوسرے سے لگ سکتی. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی, ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں. یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا, کیا مطلب ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ختم ہو گئی بات. جو مرضی کو کہتا پھر عقیدہ مضبوط زبردست, ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں. مرزا صاحب نے دعوے کر دیے, لوگ اکٹھے ہونے لگے, انگریز کی پشت پناہی تھی. اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے, چودھری کہلاتے تھے, زمیندار تھے. غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں. اس کا سب سے پہلا الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں. مرزے کا سب سے پہلا اٹیک, قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے, بڑے لوگ. اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو. بڑے بڑے زمینداروں پہ, جگیرداروں پہ, مالداروں پہ, رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے, قابو کیے اور ایک جمعیت تیار کر لی. پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر, گفتگو تو کر, پر وہ سامنے آنے کو تیار. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آنا, کہیں سامنے تو آ تو صحیح. حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے, سامنے کیوں نہیں آتا, باہر تو نکلنا, آ تو صحیح. ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے, ہر میدان میں, ہر میدان میں. لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں, کشتی کرنے نہیں آتے. مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی, اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے. نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا, کھیت میں تھا. کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا, ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے, کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے, نرم و نازک وجود تھا, مکھی نہیں بیٹھتی تھی. جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے, کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے, بیوقوف ہے تو. کہتے ہو, کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے, کوئی مجھے گرا نہیں سکا, اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی, فرمایا چل آ جا کشتی کر لیتے. تو آ صحیح میدان میں نکل, میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی, تامت مبارک کو سمیٹا, فرمایا چل آ جا, آ جا. ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے, نبی پاک سامنے ہوئے, حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا. کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا, کبھی پیچھے آتا, کبھی دائیں. جب بھاگ بھاگ کے حضرت بلال کہتا وہ بھاگ رہا تھا, حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک کیا بات ہے, سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے. جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا,
2-3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया हूं। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं, आ जा दोबारा से। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, तू दोबारा आ जा। अब का जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर ने धड़ाम से जमीन पे गिराया तो कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हुआ। कहने लगा ऐ महबूबा जो तेरे हाथ में ताकत है वो तेरी नहीं, वो खुदाई ताकत है, वो खुदाई ताकत है, खुदाई। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर मैदान में, उलमा ने कहा तो निकल तो सही, पर कभी बाहर निकला फौत का हुआ तो पता था आपको फौत का हुआ था जी, चलो मैंने तो दसन की लोड़ ही नहीं, तो सारा पता है होता। बाथरूम में मरा वो, बाथरूम में, और आज तक लोग बाज नहीं आए, उनकी इबादत गाहे हैं, बड़े चक्कर हैं। अब एक नया बहाना मैं सुनता हूं, नया बहाना कहते हैं जी पाकिस्तान की असेंबली ने उन्हें काफिर कहा है। असेंबली वजीर आजम साहब शेखुल हदीस है आपके, असेंबली में जो लोग बैठते हैं शेख, उनका क्या कुफर इस्लाम से, क्या वो किसी को कहेंगे बेचारे। सूरत इखलास तो हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा नहीं सुना सकते, ये हाल है। बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर कहलाने वालों को सूरत इखलास नहीं आती, उन्होंने किसी को काफिर मुसलमान क्या कहना है। असेंबली का मसला नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के उलमा मुहद्दिसीन मुहक्किकीन का मुतफिका फैसला है कि मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी क़यामत तक काफिर, और बदतरीन काफिर है, के भूल के काफिर भी नहीं, सुपरलेटर डिग्री है, जबरदस्त किस्म के काफिर है, छोटे मोटे भी नहीं, आखिरी दर्जे के बदतरीन मुशरिक हैं। हम लोगों की अपनी मौज है जमहूरी, और नहीं जी नहीं नरमी करनी चाहिए, नहीं जी नहीं नरमी करनी। एक पार्टी वाला दूसरे पे सख्ती कर रहा है, मजहब के मामले में सारे उसने इखलाक के कायल है, सब इखलाक के कायल है। नरमी करो ठीक है, सबको कहो चलो ठीक है गली बराबर की है, वोट बराबर के ले लो। वहां कहते हैं ना दिए तो लड़ाई भी होगी, नाराजगी भी होगी, झगड़ा भी होगा, ये भी होगा। दुनियादारी के मामले में सख्ती और दीन के मामले में ऐसा ना करो। वो बदतरीन मुशरिकीन है, उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए। वो तो कहते हैं जो हमारे पीछे नमाज, मिर्जा तो ये कहता था जो मुझे नहीं ना मानते वो सारे शैतान के पैरोकार हैं, तो सबको शैतान कह रहा है, तू नरमी कर रहा है। और फिर उसकी करामतें बड़ी अजीब थी, फरिश्ता आता था वही लेके, उसका नाम था टीची टीची, अपनी किताब में लिखा है। नाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आयशा के साथ मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पे किया है। उसने हदीस पढ़ ली तो सवेरे उठी उसने भी एक फतवा दिया। एक बीबी थी, नाम था मोहम्मदी बेगम, कहने लगा मेरा भी उसके साथ आसमानों पे निकाह हो गया है। फिर सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम की मिन्नतें ही करता रहा। उसने कहा मैंने नहीं करना तेरे बेईमान के साथ निकाह। कैसा आसमानों पे निकाह हुआ था, फिर जमीन पे हो सका। ऐसा बदबख्त आदमी, ऐसा बदबख्त। और उसको जो ख्वाबें आती थी बड़ी निराली थी। 15 रुपए का मुलाजम था, वो माना 15 रुपए मिलते थे, सियालकोट में मुलाजमत करता था। जब ये उसने ढोंग और ड्रामा रचाया तो मौजें लग गई। मैंने कहा कि मदारी कोई भी करे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सीधी सीधी बात, साफ सुथरी बात, तो इतनी जल्दी हजम ही नहीं ना होती लोगों को। तो उसने जब वो कहता मुझे ख्वाब आई है, ख्वाब क्या आई है, कहता वो मेरे पास कोई आने वाला आया तो मुझे हजारों रुपए दे गया है। जब भी उसको ख्वाब आई कोई हजारों रुपए की आई, दौलत की आई। मुल्ला रूमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक बादशाह था तो उसके जमाने में एक बंदे ने ना नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं भी नबी हूं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। बादशाह बड़ा समझदार था, सियाना बंदा था। उसने कहा इसका पस मंजर तो पता करो, कोई पागल तो नहीं, कोई घर में झगड़ा तो नहीं रहता, इसका भूख का सताया हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बंदे मुख्तलिफ दावे करते फिरते हैं। पता किया, मालूमात की तो लोगों ने आके बादशाह को बताया कि ना कुछ नहीं ना तो 15-15 दिन इसको रोटी नहीं मिलती बेचारे को। बड़े कारोबार किया है, चमका कोई नहीं, तो इसने कहा चलो ये वाला काम करते हैं, मशहूर तो हो जाएंगे ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो बादशाह ने कहा चलो ठीक है बुलाओ। उसको बुलाया तो बादशाह कहने लगा इसको बावर्ची खाने में ले जाओ और जितने खाने पक सकते हैं ना पका के इसके सामने रखो, सुबह शाम इसे रोटी खिलाओ। 15 दिन ना 2 हफ्ते बड़ा खूब खाना खिलाया उसको, जबरदस्त अच्छी तरह से सैर होकर रोटी खिलाई। तो मुल्ला रूमी कहते हैं 15वें दिन बाहर निकाला, बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह कहने लगा ओ माज़अल्लाह दावा करने वाले कि मैं नबी हूं, को नया पैगाम आया तेरे पास के नहीं, कोई नया इल्हाम, को नया पैगाम? कहने लगा जी बिल्कुल आया है। मैं कहा सुना। कहने लगा मेरे पास नया पैगाम आया है कि तू जहां पहुंच गया यहां से निकलना नहीं, अब तूने यही रहना है, ये मुझे हुक्म हुआ है, लिहाजा अगर तू हुक्म अदूली करेगा तो नाफरमान हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूं, रोटी तुझे 3 वक्त मिला करेगी लेकिन तू घर जाके रहे। आज के बाद इस तरह का कोई दावा, पेट के हाथों मजबूर होकर लोग दावे करते हैं। और फिर जो इनके साथ होते हैं ना वो भी बहुत सारे पेट के हाथों मजबूर होते हैं, तनख्वाहें लग जाती हैं,
اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, شور کرنا ذمہ داری, رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مرزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے, پھر یہ تحریک چلی, 1 2 4 نہیں درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے, جگہ جگہ رسول اللہ کے غلاموں نے صلی اللہ. اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے, نہ جاگیردار, نہ سیاستدان, نہ وڈیرا, نہ کوئی اور, الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے ہیں, نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں, وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے, عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں, بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں, عالم تھے. یہ علماء نکلتے ہیں, مار کھاتے ہیں. ایک عالم نے مار نہیں کھائی, 2 نے نہیں کھائی, درجنوں نے کھائی, ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دی, جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا, اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا, ساری زندگی دمے کے مریض رہے, 2-3 باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے. اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو, اس قدر زیادہ. علامہ عبدالاحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو, لیکن کوئی شخص بھی 1 منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار, قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر بطلِ حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا, وہ تو پاکستان بنا. پھر جدوجہد شروع ہوئی, پھر زور ہوا, پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب, مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں, ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے, اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا, اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے. لیکن مقام ساری زندگی کرائے کا رہا, کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے, سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے, کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا, گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں, تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے, اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں اللہ رسول جانے, میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا, خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں, تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی, آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ, 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا, جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے, اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے, بیانہ, یہ آپ بیانہ پکڑ لیں, اور باقی پیسے بعد میں سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے, سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں, یہ بیانہ لے لے باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے, پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے. تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا, پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت, میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے, بڑی زیادہ قیمت, میں تو بک گیا ہوں پہلے سے. کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے, اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں, اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے, آج بھی بے ایمان ہو, قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے. جتنا مرضی پڑھ جاؤ, لکھ جاؤ, جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو, جتنا مرضی شور کر لو, اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے, ہمارے رسول آخری نبی ہے,
हुजूर आखिरी नबी है, ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता, कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, तो जो वार वार से पार। कहते हैं कौन मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अपनी किताब से, उनके दारुल बानी दारुल बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हज़रत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबूवत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा, खत्म नबूवत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4। जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं, तुझे चुप करके आखना, चल कोई नहीं, 4 गढ़ने दे 5 जुगाड़ लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाएगा, मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन आप देख ली, इतनी जमीन अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे, कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबूवत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता तो वो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में, खाना नबी बाद लखाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर हो, जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काना शाना उठ के आ गया इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बरूजी मान लो, हया होनी चाहिए। और बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया उन्हें नहीं भज जाना, भावें सोने मिलन हजारा असा नहीं याद बटाना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहाँ खैरात देने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की। और सुन ले, ये याद रखे बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तू नबी है तो मौजज़ा दिखाओ, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए कि इसने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी, बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा? इतना मुत्तफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया? तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल, अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत कैसे लोग मुदाखलत कर लेते हैं फटाफट। हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी, ख्वाजा को बिठा के दरसे तसव्वुफ, दरसे कुरान, दरसे हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए,
بڑی تازگی, بڑا پیار, بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو شمس العارفین اٹھ کے ملے, ماتھا چوما, پیار ہوا, 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت, بڑی خوبصورتی, بڑی رانائی, بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد, تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی, فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے, مجھ سے ملنے آتے اکثر, اور ابھی گلی میں ہوں گے, کسی نے ملنا ہے تو مل لو. دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے, بھاگے گئے. پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے, آپ نے فرمایا میر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے, اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہے. جنہاں تنام وچ عشق ہے رچیا, اونا نہیں بھج جانا, پانے پاویں سونے ملن ہزاراں, ایسا نہیں یار بٹانا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں, توجہ نہیں, خیال نہیں. جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا, کوئی معجزہ دکھا, وہ بھی دار اسلام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا, 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا, دونوں آنکھوں سے. اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی ہو, جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی, یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی, میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگا جی مرزے کے بڑے ماننے والے ہیں اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے, ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تجھے بول دے کیوں نہیں, تو کی پروگرام ہے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے؟ تو آنے ثواب ہوئے گا کھو گئے تھے. کیا کہا ہے؟ کذاب. تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی ہے نا, پھر انجی دے منن والے تکلیف ہوندی تے میں کہ پئی ہوے, وہ کذاب ہے, لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے, تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھاپڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے, 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے, فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی, تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا, اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے بدل گئے, وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا. حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتہ نہیں چلا کون ہوں, کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات
और थी, सुन लिया सबने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत अबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? माने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सारे मेरे मारने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत अबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ कैसा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, वो बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए, छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत अबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा, मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत अबीब बिन ज़ैद खड़े, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर रोहतक तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया, जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, भाग आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है, उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना, तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमान के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए, जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए, कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत अबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे, कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब। फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद की हुजूर ने, वहां गर्दन कटी। और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल, ये सनद जारी की नबी पाक। खत्मे नबुव्वत मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सरबराही में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर गया, उस लश्कर में हजरत वाशी भी थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को मैदान उहद में शहीद किया था। फरमाते मैं दुआ करता था, ऐ अल्लाह बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब मेरे हाथों कोई बदतरीन काफिर कत्ल करा ताकि मेरा कफारा हो जाए। फरमाते जब मैं गया, जब मैं निकला, मैदान में पहुंचा तो मुसलमान मेरे सामने आ गया, झूठी नबूवत का दावा करने वाला। कहते हैं जब सामने आया तो मैंने उसको मारा, तीर वो गिरा, और जब गिरा तो मैंने रखा फिर उसकी गर्दन पे पैर। मैंने कहा मेरे रसूल तुम मैदान बदर में दुआ करे तो 5000 फरिश्ते आते हैं, तू जरा पलट के देख बेईमान तेरा हाल क्या है। फरमाते मेरे कदमों के नीचे, मैंने कहा तू मेरे नबी से मुकाबला करने चला था? मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूँ, ना बदरी हूँ, ना अशराम बशरा में से हूँ, ना मैं खुलफाए राशिदीन में से हूँ, पर हूँ रसूल का गुलाम, अस्हाबी कन नजूम में शामिल हूँ। फरमाते मैंने गर्दन काटी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हजरत अमीर हमजा अगर मेरे हाथों शहीद हुए थे तो नबी पाक का बदतरीन दुश्मन भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। खत्म नबूवत का तहफ्फुज हर दौर में हर जगह सहाबा करते रहे। हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे, हमारे बच्चे लाबलद है दीनी तालीमात से,
ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا، قادیانی، مرزائی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور لوگ دھارتے ہیں. ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم مجھے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے. ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا، چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو، مانتے کہ بے ایمان کو رہے ہو نا. کافر کو کافر ماننا ضروری ہے. اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے. تو لہٰذا اپنی اولادوں کو، نسلوں کو، آنے والے طبقات کو، بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں، ان پر خاص دھیان دیں، توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں، پرہیز کریں. میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ، اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے، ہماری حکومتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند باندھا جائے، کوئی ایسا صورت بنائی جائے، کوئی جو ہے وہ ایسی ترتیب لگائی جائے کہ جو لیکچرار آئے یا سرکاری عہدے پہ کوئی شخص آئے اس کی جان پھٹک کی جائے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس نظریے کا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا اندازہ نہیں. اس لیے یہ مرتد، یہ کفار، یہ برے لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، کفر سے جب بیزاری ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے ساتھ اظہار بیزاری ہے. ان لوگوں سے جو اظہار بیزاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں. اور بہت سارے لوگ بس ایسے ہی ان کے پیچھے لگ گئے بلا وجہ، دیکھا دیکھی، دوستوں کی وجہ سے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ان برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ختم نبوت کے عقیدے پر پختگی عطا فرمائے. ہمیشہ